ڈونلڈ ٹرمپ جب مکہ پہنچا، سلمان سے ملا، اس کے بیٹے سے، تو ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اب لوگ باغ اس کو پانی یا شربت پلا رہے ہیں، تو شربت پلا رہے ہیں، پلانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ الٹے قدم جا رہے ہیں۔ ایسا آپ نے کسی کو چیز دی تو آپ کیسے جائیں گے؟ پلٹ کر جائیں گے، پلٹ کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ لیکن ان لوگوں نے اس کو شربت بھرا، شربت بھرنے کے بعد پیچھے ایسے قدم ہٹا رہے ہیں، ایسے، مطلب ادب کے طریقے سے کہ صاحب ان کو پیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیا ادب کے ساتھ پیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اب توجہ والی بات، مگر یہ وہ قوم ہے کہ جب کوئی عاشق رسول محمد الرسول اللہ کا غلام، عاشق رسول جب روضہ رسول پر جاتا ہے اور جانے کے بعد یہی ادب کرتا ہے، کیا یہی ادب کرتا ہے کہ روضہ رسول پر حاضری دی، حاضری دینے کے بعد جب وہ اپنی پیٹھ نہیں دکھاتا ہے، اوندے قدم جاتا ہے ادب کے طریقے سے کہ حضور میری اوقات نہیں ہے کہ میں حضور کو اپنی پیٹھ دکھاؤں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اوندے پاؤں واپس چلا جاؤں۔ تو وہاں پر جو متوع کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جو مولوی کھڑے ہوتے ہیں، جو سعودیہ کے ریال پر پل رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاذا شرک، یہ تو شرک ہے، ہاذا بدعہ، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان وہابیوں نے اسلام کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، کہ جہاں پر عورت کو بے پردہ کھڑا کر کر نچایا جا رہا تھا، وہاں کوئی وہابی یہ نہیں بولا کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی وہابی نہ بول سکا۔ اور جب ٹرمپ کے آگے شربت دے کر وہ نے قدم لوٹ رہا تھا، کوئی متوع، کوئی مولوی کی زبان نہ کھلی۔ کیوں نہ کھلی؟ کہ اگر ہم نے ان بادشاہوں کے خلاف بول دیا، جو عرب سے ریال آ رہے ہیں وہ ریال آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر کوئی عاشق رسول نبی پر سلام پڑھ لے تو اس کو یہ شرک کہتے ہیں، اس کو یہ بدعت کہتے ہیں، اس کو یہ گمراہ کہتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہے یا ان دنیا داروں کی اتباع کرنی ہے؟ ادب کس کا ہونا چاہیے؟ اب آپ جب ان سے بولیں گے کہ صاحب آپ نے ایسا کیوں کیا، تو بولیں گے صاحب ہم نے دین سمجھ کر نہیں کیا۔ کیا کہیں گے؟ ان کا جواب کیا ہوتا ہے جب ان کی بات پکڑی جاتی ہے وہابیوں کی، بدعقیدوں کی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دین سمجھ کر نہیں کیا۔ میں نے کہا تو کلمہ پڑھنے والا ہے نا، تو کہتا ہے نا کہ ہم مسلمانی دیش ہیں، تو کہتا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے والا دین کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا تو ہر کام یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ دین کے مطابق کام کرے اور بتائے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ کا دین، یہ ہے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین، اور بتائے کہ ایسے ہم لوگ جیتے اور ایسے عمل کرتے ہیں۔ مگر تو نے تو ان سے 2 قدم آگے ہو گئے۔ باپ مجھے بتائیے، کیا کوئی اب یہ لوگ امریکہ جائیں گے تو کیا یہ اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو نچائیں گے؟ وہ دور ختم ہو گئے کہ جب یہ نچایا کرتے تھے، وہ دور ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے الٹا کر دیا ہے، اب یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچا رہے ہیں، کبھی وہ انسٹاگرام پر نچا رہے ہیں، کبھی وہ یوٹیوب پر نچا رہے ہیں، کبھی وہ فیس بک پر نچا رہے ہیں، اور جو ان جگہ نہ جا سکی، جو ایسی جگہ نہ جا سکی تو وہ شادی بیاہ میں رت جگہ میں ناچ لیتی ہے۔ کیا شادی بیاہ کے اندر ناچ لیتی ہے، اپنی کسر نکال ہی لیتی ہے، اور ایسے واہیات گانوں پر وہ ڈانس کرتی ہے اور ایسے ایسے اسٹیپ کرتی ہے کہ جس کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان والا، غیرت والا انسان ہوگا تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کر چلا جائے گا۔ لیکن یہ ماڈرن زمانے کا باپ ہے بھائی، یہ دیکھ سکتا ہے، یہ ماڈرن زمانے کا بھائی ہے، یہ دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ کسی اور دوسرے کی ماں اور بہنوں کو دیکھتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں حیا نہیں آتی ہے، تو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بھی پھر ہلکا ہی مزاج یہ رکھے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جب یہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی بہنوں کو بھی دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو فیل لے گا ہی لے گا۔ یہ غیرتیں مر چکی ہیں مسلمانوں کی۔ کیا غیرتیں مر چکی ہے۔ اب صرف آپ نام کے مسلمان ہیں، آپ کان کھول کر سن لیجئے، آپ کے اندر اتنی ہمت، اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہو رہے فنکشن کو روک سکیں۔
کہنے کو آپ باپ ہیں، کہنے کو آپ بھائی ہیں، کہنے کو آپ دادا ہیں، کہنے کو آپ چاچا ہیں. چلو چاچا اور ماما کی تو آج کل بات ہی نہیں سنی جاتی گھروں کے اندر، لیکن باپ کی تو سنی جاتی ہے، بھائیوں کی تو سنی جاتی ہے، ان کی تو سنی جاتی ہے. تو یہ لوگ تو کہہ سکتے ہیں نا، یہ لوگ تو منع کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، خوشی کے اندر انجوائمنٹ کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ انجوائمنٹ ہو رہا ہے. کیسا انجوائمنٹ ہو رہا ہے؟ اپنی بہن کو ناچتا ہوا دیکھ کر تو انجوائے کر رہا ہے. ابھی اسی بھائی سے کہہ دیا جائے کہ صاحب یار رات کو میں آ نہیں پایا یار، ذرا یار دن کے اندر 2 ٹھمکے لگوا دو نا یار، تو پھر کیا رہے گا وہ بھائی؟ وہ اس سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ کوئی شخص یہ کہے کہ یار بھائی رات کو میں گیا نہیں تمہارے یہاں، دیکھ نہیں پایا تیری بہن کے یار ڈانس، تیری بہن کے اسٹیپ میں دیکھ نہیں پایا، اب کروا دینا یار ذرا، تو وہ اس کا گربان پکڑے گا نہیں پکڑے گا؟ بولو بولے بولے. یہ جو نہیں بول رہے، کیا ان کے گھروں کے اندر ایسے ہوتا ہے کیا؟ خلاف ہو نہیں اس چیز کے، پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اب مجھے یہ بتا کہ دن کے اندر تو اس کا گربان پکڑ رہا ہے، مگر جو تو نے پوری رات اپنی بہن کو نچایا، پھر اس کا کیا کرے گا؟ اور رات میں ناچنا کیسے حلال ہو گیا، اور دن میں کسی نے بول دیا تو تو نے کس کو حرام سمجھ لیا، اس کا گربان پکڑ لیا. اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں. یہ جو تمہارے اندر غیرت مر چکی ہے، یہ جو تمہارے اندر غیرت مر کے ختم ہو چکی ہے، اس غیرت کو زندہ کرو مسلمانوں. اگر ایسا ہی حال رہا، تمہاری نسلیں بد سے بدتر ہو جائیں گی. کیا؟ تمہاری نسلیں بد سے بدتر ہو جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری بہن تمہارے سامنے کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی ہوگی اور آپ اس کو اف تک نہیں کہہ پاؤ گے. اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے اس دور کے اندر بھی، لیکن ابھی اتنا عام نہیں ہے، اتنا عام نہیں ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، اس دور کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی کو پتا ہوتا ہے کہ بہن کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے، بہن کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اس دور کے اندر ہو رہا ہے، لیکن دونوں چور ہیں تو کس سے کیا کہیں گے؟ تو اس لیے مسلمانوں خود بھی اسلام کی طرف آؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام کے اندر